سوال یہ ہے کہ تقلید کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا فرما دیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تقلید کا لغوی معنی ہے ہار پہنانا، اصطلاحی معنی ہے امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا۔ امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا، یعنی امام نے ایک قول کر دیا قرآن و سنت کو سمجھ کے، عوام نہ 30-40 سال پڑھ کے اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ اخذ کریں۔ امام نے دلائل سے مسئلہ اخذ کیا ہے، امام کے پاس دلیل ہے، لیکن جس بندے نے عمل کرنا ہے عوام میں، وہ تقلید یہ ہے کہ دلیل پڑھنے اگر بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے اس حکم کا وقت ہی گزر جائے، تو وہ تقاضۂ دلیل کے بغیر اس پر عمل کر لے، یہ تقلید ہے۔ اس میں پراپوگنڈا یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یعنی یہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ امام کا قول دلیل مانگے بغیر مان لینا اور اس پہ عمل کرنا، تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو مانتے ہیں، اور امام کا قول جو ہے وہ اس پر دلیل ہی نہیں مانگتے، کہتے ہیں امام نے کہہ دیا ہے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ان کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ حالانکہ ہماری ساری کتابیں جو ہے اس میں لکھا ہے امام کا جو قول ہے وہ با دلیل ہے، یعنی اس کا ماخذ قرآن ہے، اس کی دلیل سنت ہے، وہ با دلیل جو امام کا قول ہے آگے عامت الناس پر لازم نہیں کہ وہ دلیل پڑھیں، وہ حکم سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ دلیل ان کا نصاب نہیں، دلیل خواص کا نصاب ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ امام جو مرضی ہے کہتا پھرے اور پھر لوگ اس کے مقلد بن جائیں تو یہ سراسر گمراہی ہوتی، کیونکہ امام تو نبی نہیں ہے، امام تو اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں امام جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے، اور اخذ کیا ہے حکم کو، آگے عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ حکم سنیں، عمل کریں۔ اب اس کی مثال ایک سنو، ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے عوام میں سے، اب وہ حج کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے مثال کے طور پر تیاری شروع کر دے، مہینہ شروع کر دے، عوام میں سے سال بھی شروع کر دے کہ میں نے سب سے پہلے حج کے فرائض کی دلیلیں پڑھنی ہیں، واجبات کی دلیلیں پڑھنی ہیں، وقوف ہے تو کیوں ہے، رمی ہے تو کیوں ہے، تو اس بنیاد پر لاکھوں لوگوں میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر فرض سنت کی دلیل یاد کر سکیں؟ ہو سکتا ہے حج کا ٹائم ہی گزر جائے اور انہیں ابھی آدھی دلیلیں بھی نہ آتی ہوں۔ تو شریعت میں تو یہ ہے کہ وقت آیا ہے تو تم وہ کام کرو، دلیلیں علماء کا کام ہے۔ اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہر چیز کی پہلے دلیل ڈھونڈو، تو دلیل ڈھونڈنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ان کے بڑوں کو آج تک نہیں ملی، عوام کو کیسے دلیل ملے گی؟ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک بھنور میں ہے، یعنی خوشنما نعرہ ہے اپنی طرف سے، لیکن دوسری طرف مطلب خلاصہ یہ ہے سینکڑوں دلائل کی روشنی میں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام سے لوگوں کو ورغلا کے 1.5 اینٹ کی مسجد کے امام کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ ادھر امام ابو حنیفہ، ادھر جو ہے ان کا کوئی چھوٹا سا کسی مسجد کا، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ مانو تم۔ اور مجدد صاحب نے کہا چواں کرمیں کہ در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس، یہ غیر مقلد اس کیڑے جیسا ہے کہ جو پتھر میں بند ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین ہے اور پتھر کا اوپر والا حصہ آسمان ہے، یہی کائنات ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ پتھر کے اوپر کہاں آسمان ہے۔ تو یہ وہ غیر مقلدیت ہے۔ اب اس پر صرف ایک دلیل کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرمایا بما تقضی یا معاذ، معاذ یہ بتاؤ وہاں فیصلے کس طرح کرو گے؟ یعنی لوگوں نے، وہاں کی رعایا نے، وہاں کی عوام نے تجھے فالو کرنا ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ تم نے معاذ کا کہنا ماننا ہے، ان سے شریعت پوچھنی ہے، اور جو یہ کہیں وہ تمہارا دین ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے مسئلے بیان کرو گے،
فیصلہ آئے گا تو کیسے جواب دو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بے کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اب انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا جو ان کا نعرہ ہے غیر مقلدین کا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اللہ کی کتاب میں ہوگا، ایسا نہیں انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول ہی، اگر مجھے نہ ملا، ہونا اور چیز ہے، مجھے ملنا اور چیز ہے، اور اس وقت تو بھی سارا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر مجھے نہ ملا تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے سنت رسول علیہ السلام میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہ مقام ہے غیر مقلد اور مقلد کے لیے فیصلہ کن۔ اگر ہوتے معاذ بن جبل غیر مقلد معاذ اللہ اور سرکار کا دین غیر مقلدیت والا، تو معاذ بن جبل کہتے محبوب بات شریعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں ملا تو میں چپ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نبی نہیں ہوں، میں صاحب شریعت نہیں ہوں، میں کیوں کسی کو جواب دے کے گمراہ کروں، میں چپ کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا بولے؟ کہتے ہیں اجتہدو برأیی، میں مسئلہ بتاؤں گا، کیسے؟ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی جو مجھے قرآن و سنت معلوم ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، اجتہد برأیی۔ تو اب یہ موقع تھا کہ اگر اس عمل میں کوئی بھی معمولی سا حکم ہوتا تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے معاذ یہ غلط ہے، تمہاری رائے کیا ہوتی ہے؟ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تم اپنی رائے بیچ میں لے آئے ہو۔ ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا خوش ہوئے الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جسے سن کے رب کے رسول خوش ہو گئے۔ تو اب حضرت معاذ بن جبل جب اجتہاد سے مسئلہ یمن والوں کو بتا رہے تھے اور یمن والے عمل کر رہے تھے، اس وقت کی جو کیفیت تھی اس پر تو ہم موجود ہیں کہ اجتہاد پر عمل ہو رہا ہے، اور حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو یہ آپشن بھی تھا، آج نہیں، اس وقت تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے معاذ بن جبل اتنی جلدی نہ کرو، اگر تمہیں نہ ملا قرآن سے اور نہ ہی سنت سے تو تم میرے ساتھ رابطہ کرنا، کیونکہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بعد جو آیتیں اترے اس میں اللہ کا حکم ہو، یا یہ ہے کہ میں خود صاحب حدیث تو موجود ہوں، میں فیصلہ کروں گا، تم جلدی نہ کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں خود یہ ٹریننگ کروا جاؤں، میں خود اس عمل کا جھنڈا لہرا جاؤں کہ جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا سرچشمہ ابھی جاری تھا، اس وقت اگر غیر نبی کا حکم دلیل کی روشنی میں مانا جا سکتا ہے تو پھر قیامت تک جب نہ وحی آئے گی نہیں اور نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی حدیث آئے گی تو پھر تو بطریق اولا تقلید ہی کی جائے گی۔